خیبر پختونخوا کی صورتحال اختیار ولی صاحب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ ہے. ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے عرفان پٹھان کا. سارا اپنا غصہ جو ہے نا وہ جناب دو چیزوں پہ نکالا ہے, ایک شاہد افریدی اور ایک پاکستان. جس دن یہ سانس لینا شروع کرتے ہیں اور جس دن تک یہ مرتے ہیں جا کے اپنی انڈیا سے لائلٹی ہی پروف کرنے میں رہ جاتے. آپ لوگ تو مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہو. یہاں پہ چلو عزت بھی ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لو جہاد کا نام جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے اندر چلتا ہے. نام کے آخر میں پٹھان لکھ دینے سے نا کوئی پٹھان بن نہیں جاتا. وہ جو اینکر بیٹھا ہوا تھا, دور فٹے منہ آپ کی جرنلزم کا, دور فٹے منہ آپ کی صحافت کا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ہم نے آج صبح پوڈ کاسٹ ریلیز کیا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ. ایکچولی انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا, میں نے ان کا انٹرویو نہیں کیا, لیکن ہم نے سوچا تھا کہ دونوں چینلز کے اوپر جو ہے اسے ریلیز کیا جائے گا, تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا, اس کے لیے بھی شکریہ. نیچے بہت سے کامنٹس جو ہے وہ ہمیں آئے. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. آئندہ بھی انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن یہ پوڈ کاسٹ میں نے نہیں کیا تھا, یہ ارشاد بھٹی صاحب نے کیا تھا. میں نے بھی ایک دن انشاءاللہ ان کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. خیر, جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کے لیے ایک بہت ہی خوفناک خبر آئی ہے, اور وہ جو ٹیرف جو ان کا انکریز ہوا ہے اس کے بعد ان کو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی. یہ تکلیف کہاں ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے عرفان پٹھان کا, جو بڑا موضوع بحث بنا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کی ہے. یہ ریسرچ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر اس کے اندر کتنی بڑی یہ غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کا جو ہے وہ ایک کالم کی سیریز ایک چل رہی ہے. تیسرا کالم جو ہے اس سیریز کا میرے خیال میں اب آیا ہے, اسے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا, بیکاز دا سچویشن از ویری ویری سیریس اوور دیئر. خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچائی ہے, جبکہ متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے اور کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اچھا بائی دا وے, یہ جو جاں بحق ہونے والے افراد کے حوالے سے جو ہے نا, اس میں بھی ایک بڑی خوفناک قسم کی ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف ایریاز کا جو انہوں نے وزٹ کیا ہے, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا یہ جو نمبرز آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ابھی تک, جتنے نمبرز آفیشلی ڈکلیئر ہو رہے ہیں, یہ وہ نمبرز ہیں جو ایکچولی رپورٹ کیے گئے ہیں. اب یہ دور دراز علاقوں کے اندر جہاں پہ ایکچولی رپورٹنگ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, ابھی تو ان نمبرز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اختیار ولی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تعداد ایکچولی 1000 سے بھی زیادہ ہے. سو اٹس اے بگ ڈیزاسٹر. جس دن پہلے دن یہ واقعہ ایکچولی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی دن کہا تھا کہ مجھے اس کے سائنس جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں لگ رہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی ہے اور ہنگامی صورتحال ہے. اور اس موقع کے اوپر, ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی سیاست کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اس دن رانا احسان افضل صاحب کا ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا, ہم نے وہ بھی, مجھے لگا تھا کہ وہ بلو دا بیلٹ تھا, ہم نے اسے بھی ڈسکس کیا تھا. ایک دو اور بھی نون لیگ کے اس طرح کارکن ہیں, ان کے لونڈے لپاڑے, جس طرح میں نے لونڈے لپاڑے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے, یہ یہاں سے بندہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے. تو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا بڑی گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ذرا ان کو تھوڑی سی نکیل ڈالنے کی خیر ضرورت ہے, بٹ آئی ہوپ کہ ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے. ڈپٹی کمشنر سوابی نصر اللہ خان نے کہا ہے کہ دالوڑی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ سے 12 گھر ڈوب گئے ہیں, اس کے نتیجے میں 15 افراد جو ہیں وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ بہت تیز ہے, پہاڑی علاقوں میں ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگز بھی ہوئی ہیں, اور انتظامیہ, ریسکیو اور دیگر امدادی ٹیمیں جو ہیں جائے وقوع کے اوپر روانہ ہو چکی ہیں. رپورٹ کے مطابق بادل پھٹنے کے نتیجے میں درجنوں گھر ڈوب گئے ہیں, اور شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں. 70 سے زائد محصور افراد کو سیلاب سے ریسکیو کیا گیا ہے. اور سوابی کی تحصیلوں رزڑ, لاہور اور ٹوپی میں طوفانی بارشوں کے بعد گھروں میں پانی داخل ہو گیا, جس کے بعد لوگوں نے جانیں بچانے کے لیے چھتوں کے اوپر جو ہے پناہ لی ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک اور عطاء اللہ تارڑ نے کہ ہمراہ این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر, انہوں نے میڈیا بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان مانسون کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں, اور آئندہ سالوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے. گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور کشمیر کو خطرہ ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی بھی متاثر ہو سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ نے مانسون کو سیریس کر دیا ہے. ہم 2022 میں بھی سیلابی صورتحال کو دیکھ چکے ہیں. اب تک 670 کے قریب جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے, اور بدقسمتی سے 80 سے 90 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں. ابھی مانسون کے 2 اسپیلز مزید آ رہے ہیں.
آخری 2 سپیلز بھی 10 ستمبر تک گزر جائیں گے. 10 ستمبر کے بعد ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہوگا. آرمی ایویشن کے بیسز میں ریزرو سسٹم موجود ہے. شدید زخمیوں کو بڑے ہسپتالوں میں لایا جائے گا. بڑے سی ایم ایچ ہسپتالوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نقصانات پر جلد نیشنل پیکیج کا اعلان بھی کریں گے. ادھر وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی مدد و بحالی پر جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس کو این ڈی ایم اے اور وزیر اعظم کی جانب سے مدد کے لیے مقرر کردہ وفاقی وزراء کی جاری امدادی سرگرمیوں کے اوپر بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کا جو ایک تیسرا کالم آیا ہے وہ بھی اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے عسکریت اور اکثریت. بڑا انٹرسٹنگ نام ہے یہ. انہوں نے کہا آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے. سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس بڑی ہے، جس سے اکثریت اور عسکریت میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے. مانا کہ اکثریت غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نااہل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اخلاط ہوتی ہیں، یہ بھی مانا کہ اکثریت کی نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ اور نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں. لیکن یہ سب مانتے ہوئے یہ سب بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت چل نہیں سکتی. گو بظاہر اس وقت عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس وضاحت اور واضح اعلان کے باوجود حکومت اور عسکریت کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے. ہماری فوج منظم و تجربہ کار ہے اور شاید بہت سے معاملات میں اہل بھی ہے، مگر عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تبھی ایک فلاحی ریاست بن سکے گی. آخر میں عرض ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے میرے خیال میں جو بھی چیزیں لکھی ہیں. میں سہیل صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم نے ان کے پوڈ کاسٹ بھی کیے، لوگوں نے بہت اسے پسند کیا. ظاہری بات ہے یہ ان کے جو 3 کالمز ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ زیادہ پسند نہیں آئے، کیونکہ اس کے اندر ظاہری بات ہے انہوں نے ایک قسم کی یہ بات کہی کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معافی کے اوپر جو ہے وہ کتنا زور دیا ہے. عمران خان صاحب کو اگلے کالم میں انہوں نے کافی حد تک تجویز بھی دی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے ایک تجویز دی کہ چیزوں کو ریزالو کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر بڑا غصہ ہے اس بات کا کہ جی انہوں نے یہ پھانسی کا ذکر کیوں کیا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیوں کیا ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عوام کی رائے کا احترام جو ہے وہ نہیں کر رہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ان این آئیڈیل سچویشن. میں کوئی سہیل وڑائچ صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی رائے اس پہ ضرور دے رہا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا 2 قسم کے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن. یس آئیڈیل، واٹ از آئیڈیل سچویشن؟ دا آئیڈیل سچویشن از کہ جمہوری ادارے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے، لوگوں کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، لوگ جس طرح ووٹ کریں، جس کو ووٹ کریں، گنگو تیلی ہو، شیدہ ٹیلی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں، ان کا رائٹ ہے. لیکن آج کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دا آئیڈیل سچویشن. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ڈیموکریٹک کنٹری رائٹ ناؤ، اور اس کو ایکسیپٹ کیجیے پلیز اس بات کو. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ صرف جو موجودہ ریئلسٹک سچویشن آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں، 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کہیں نہیں جی یہ رائے غلط ہے، ہم نے اسی ڈائریکشن میں جانا ہے جس ڈائریکشن میں ہم چل رہے ہیں، چلتے رہیں، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اگر کوئی یہ تو بتا سکتا ہے نا کہ اگر آپ ایک گاڑی کا سفر کر رہے ہیں، آپ جس طرح بھی میں مانسون کی بارشوں کا سارا ذکر کر رہا تھا، آپ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ ایک رستے کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب میں نے مثال کے طور پہ بنو ہی جانا ہے، تو آپ کو اگر کوئی شروع میں یہ بتا دے کہ بھائی بنو کے رستے کے اندر نا فلاں جگہ پہ لینڈ سلائڈ ہے، فلاں جگہ کے اوپر نالے بپھرے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو اس میں غلط بات نہیں ہے. اس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی جان آپ نے مجھے کیوں بتایا، میں جب جا رہا ہوں بنو کی طرف تو آپ مجھے جانے دیں. تو بھائی آپ 100 دفعہ جائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو سہیل وڑائچ کو بیٹھ کے اینٹ کی دیوار تو نہیں کھڑی کر رہا آپ کے سامنے، وہ آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اس ملک کا ماضی بار بار جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ اس ہیڈ آن کولیجن کے لیے جاتے ہیں تو اس ہیڈ آن کولیجن کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہیڈ آن کولیجن اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ اس کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ احتجاج کی کال کریں تو یہاں پہ 2 لاکھ بندہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو پھر آپ کے لیے.
یہاں پہ جب آپ کہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہونا ہے تو یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 4 ایم این اے ادھر گھس جائیں, 15 MP ادھر غائب ہو جائیں, 6 سینیٹر آپ کو ملے ہی نہ, اور وہ کہ جناب نیشنل اسمبلی کے دروازے بند کر دیے اسی تو باہر ہی نہیں نکل سکے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر تو آپ نے واقعی عوام کے زور کے اوپر یہ سب کچھ کرنا ہے نا, پھر عوام کو لا کے وہاں پہ کھڑا کریں, اڈیالہ جیل کے باہر لا کے کھڑا کریں, اور اس کے بعد آپ ہیڈ آن کولیشن اگر آپ لے سکتے ہیں تو پھر لے لیں. اور اگر یہ نہیں ہو رہا, اگر لوگ نہیں نکل رہے, تو میں نے اس وقت بھی, آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کے حوالے سے جب تحریک انہوں نے اپنی تحریک کا اعلان کیا تھا, اب آج گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ 18 تاریخ ہو چکی ہے, 18 اگست ہو چکی ہے, لیکن 18 اگست کو بھی آج تک عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان میں لینڈ نہیں کیے ہیں. آپ لوگوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جناب 5 تاریخ کو جب یہ اپنی تحریک نقطۂ عروج پہ ہوگی, وہ تحریک جو ہے وہ کک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. اور جس طرح جنریٹر کو آپ وہ مارتے ہیں نا, دھکا مارتے ہیں, اس کو کک کرتے ہیں, وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. آپ کی تحریک تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. کدھر ہے آپ کی تحریک؟ نہ 5 کو چلی, نہ 14 کو چلی, نہ تحریک چلی, نہ بچے آئے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے یہ والا روٹ لینا ہے تو پھر اس روٹ کے جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیجئے, اس کو سارے ٹک مارک کیجئے. لوگ باہر نکلیں, جلسے ہوں, جلوس ہوں, احتجاج ہوں, بچے یہاں پہ آئیں, سڑک کے اوپر کھڑے ہوں, آپ کے جتنے لیڈرز ہیں ان کے بچے بھی آگے کھڑے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو تو باہر نکالیں لیکن آپ کے بچے غائب ہوں. تو سہیل وڑائچ صاحب آپ کو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. نہ مانیں باتوں کی, چھوڑ دیں, نہ سنیں آپ ان کی بات, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں اس کے بعد دیکھ رہا, زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر, انہوں نے کہا سہیل وڑائچ ہیز ڈسٹرائڈ ہمسیلف فار ایور ان فرنٹ آف the people of Pakistan. There is just no coming back from his latest shamelessness. زلفی بخاری صاحب, first of all you need to come back to Pakistan. Whether he is able to come back from his shamelessness or not, that's another question. First you need to take the next flight and come back to Pakistan and lead the revolution over here. Come and join the revolution. ایک بات. میں اس کے بعد شوکت بسرا صاحب نے بھی بڑی لوز لینگویج یوز کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یو آر ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر. بھائی آپ کو وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سچویشن. اس کے اندر آپ لوگوں کے لیے, میں ابھی پچھلا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا, جو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ, تو میں نے بھٹی صاحب کو اس میں خود یہ بات کہی کہ بھائی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جمہوریت کی جو ٹرین ہے نا, یہ پٹری پہ چلتی رہے اور اس ٹرین کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سوار ہوں. ایوری ون آف دیم, ناٹ, اس میں سے کوئی سنگل آؤٹ نہ ہو, کوئی مائنس نہ ہو, سب چڑھیں اس کے اوپر. حل نکالیے, حل ڈھونڈیے بیٹھ کے کس طرح کرنا ہے. اور اس کی ذمہ داری صرف ذہن میں رکھیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر صرف نہیں آتی, یا ہمارے سیاسی سیٹ اپ کے اوپر نہیں آتی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آتی ہے, میڈیا کے اوپر بھی آتی ہے, بیوروکریسی کے اوپر بھی آتی ہے, سارے جوڈیشری کے اوپر بھی آتی ہے, سب کے اوپر آتی ہے, تاکہ یہ پٹری کے اوپر ٹرین چلتی رہے. یہ پٹری کے اوپر جو ٹرین ہے یہ صرف ہمارے جمہوری نظام کی نہیں ہے, اس ملک کی ٹرین ہے, یہ اس کی ترقی کی ٹرین ہے یہ. اور اس کے اوپر یہ سارے سٹیک ہولڈرز, یہ سارے پیسنجرز بیٹھیں گے تب یہ ملک ترقی کرے گا. اس میں سے کوئی ایک شخص بھی باہر اگر ہوگا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا, آگے نہیں چل سکے گا اس طرح. تو یہی گزارش ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی سیاستدان, این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا, جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے آ جائیں گی. تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں, ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. تو فیصل واڈا صاحب کی بھی اس ٹویٹ کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھائی جان پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, ورنہ پھر آپ کے لیے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک مشکل ہو جائیں گے. اب یہ میرے خیال میں جس بڑی دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے سرفراز بگٹی صاحب کی ایک پریس کانفرنس چلی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے واقعہ شیئر کیا ہے, انہوں نے کہا جی سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی کے اوپر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کیا جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا. اب یہ جو لیکچرر ہیں, جو پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے جناب عثمان قاضی, اور ان کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. اس میں اپنے ویڈیو بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تربت کا رہائشی ہوں, وہیں پلا بڑھا, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل اور پشاور سے پی ایچ ڈی کیا, وہیں میری ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی اور پھر کوئٹہ واپسی پر مجھے دہشت گرد تنظیم میں شامل کیا گیا. میں بیوٹم یونیورسٹی میں 18 گریڈ میں لیکچرار ہوں. بشیر زیب مجھے گائیڈ لائن دیتا تھا. بشیر زیب کا تعلق جو ہے وہ بی ایل اے سے, بی ایل اے کا وہ سربراہ ہے بشیر زیب. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس کے دوران بیوٹم یونیورسٹی کے لیکچرر کا اعترافی بیان چلایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام اپلیکیشن کا, بالکل واٹس ایپ کی طرح کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ٹیلی گرام, اس کا استعمال کرتے تھے.
انہوں نے کہا کہ ریاست نے عزت اور وقار دیا لیکن میں نے ریاست کے ساتھ غداری کی، دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی۔ ملزم نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ اس نے ایک پستول لے کر تنظیم کی خاتون کو دیا تھا، یہ پستول سرکاری افسران کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہوا۔ سرفراز بگٹی نے سوال کیا کہ پروفیسر دہشت گرد بن جائے تو کیا گلے میں ہار ڈالا جائے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے 2000 لوگوں کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے جو ملک توڑنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے خلاف تحقیقات کی گئی ان میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ تو یہ جناب یہ پورا یہ آج کا یہ بیسکلی واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایمان مزاری جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کافی آپ جانتے ہیں کہ ایکٹیو رہی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یہ کلیم کیا کہ جناب اس طرح کے ہم نے جو ہے نا وہ پہلے بھی بڑے اعترافی بیانات ہم نے ماضی کے اندر بھی سنے ہیں، اور ہمیں کیا پتا کہ یہ جو کچھ بھی اعترافی بیان ہے یہ زور زبردستی کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، لیکن جس قسم کی وہ انفارمیشن سرفراز بگٹی صاحب نے دی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے، بہت ہی خوفناک ہے، کہ یعنی ہم یہ اب تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ریلوے ٹریک کے اوپر ہو رہا ہے، یہ مین ہائی ویز کے اوپر بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جہاں پہ بسوں کو روک کے جو ہے وہ لوگوں کو اتار کے پنجابی ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو مارا جاتا رہا ہے، یا عام سویلینز کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو سپورٹ مل رہی ہے تو ان کے سپورٹ تو بڑے بڑے شہروں سے بھی جا رہی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے ذریعے جا رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو میرا خیال میں اس کی مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آنا بہت ضروری ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے، سانگڑ کے اندر ڈان نیوز کے صحافی ہیں خاور حسین صاحب، ان کے بارے میں بڑی افسوسناک خبر آئی کہ گاڑی کے اندر سانگڑ کے اندر ہی جو ہے وہ مردہ حالت کے اندر وہ پائے گئے، ہاتھ میں ان کا پستول تھا، اور یہ پولیس نے اس شک کا اظہار کیا کہ شاید انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن ان کے والدین کی جانب سے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتے، وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ایسا نہیں ہے، وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایکچولی ایک قتل کی واردات ہے۔ تو ان کا ایک پوسٹ مارٹم جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے، اب ان کا ایک دوسرا پوسٹ مارٹم بھی جو ہے وہ آرڈر کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، اور ورثاء اور صحافیوں کی جانب سے جو ہے اس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی پوری طرح پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ شک اس بات کا کہ شاید انہیں کسی نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس واقعے کے 24 گھنٹے پہلے تک ہی واز ان ٹچ وتھ پیپل، وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور ایسے کوئی سائنز اور سمٹمز نہیں تھے کہ وہ خودکشی کی طرف جائیں۔ تو اس لیے ان کی یہ جو موت ہے یہ بڑی مشکوک لگتی ہے کہ آخر یہ ہوا سب کچھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے رہنما چودھری پرویز الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت میں پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج عارف خان نیازی نے سماعت کی، اور پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست جو ہے اسے خارج کر دیا گیا، اور پرویز الہی کے بار بار غیر حاضر رہنے کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ تھائی لینڈ کے بعد اب جاپان پہنچ چکی ہیں، اور مریم نواز جو ہیں وہ یوکوہاما ٹاؤن ہال کا ان کا دورہ اس اسکیجول میں جاری ہے۔ جاپانی ماڈل پر اربن ڈیولپمنٹ، ریلوے اپ گریڈیشن اور جدید ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال جو ہے انہوں نے وہاں پہ کیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا انڈیا کی طرف، اور انڈیا کے لیے جو پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے، نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیکس، چاہے وہ صرف 25% کیوں نہ ہو، بھارتی کاروباروں کو شدید نقصانات پہنچائیں گے اور لاکھوں لوگوں کو بے روزگاری کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیں گے۔ بھارت کی معیشت کا ایک بڑا حصہ مشکلات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 27 اگست کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارت کی برآمدات پر عائد 25% ٹیرف جو ہے وہ دوگنا ہو کر 50% ہو جائے گا 27 تاریخ کو۔ وہ کاروبار جو اب تک چل رہے تھے اب تیزی سے بند ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ امریکی آرڈرز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اتر پردیش کے قالین ساز جو بیسیکلی ایکسپورٹ کرتا تھا قالین، تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم پہلے ہی 25% ٹیرف سے حیران تھے، سوچ رہے تھے کہ اس مسئلے کا سامنا کیسے کریں گے، مگر اب یہ 50% ہو چکا ہے، اور اب یہ ناممکن ہو گیا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے 25 لاکھ افراد بے روزگاری کی وجہ سے شدید غربت کا سامنا کریں گے۔ قالین سازی بھارت میں ایک بڑی صنعت ہے، جبکہ جہاں 98% مال جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھارت کے اندر کنزمپشن نہیں ہوتی، قالین جو ہے وہ ایکچولی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور ہاتھ سے بنے قالینوں کی زیادہ مانگ ہے۔ حالیہ برسوں میں 60% قالین امریکہ کو برآمد ہوتے رہے ہیں۔ اب وہی $500 کا قالین امریکی خریدار کے لیے $125 اضافی ٹیرف کے ساتھ آئے گا، جو ممکنہ طور پر $250 تک بھی جا سکتا ہے جب اس کے اوپر اضافی ٹیرف لگے گا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان سے بھی قالین جاتے ہیں، پاکستان سے بھی قالین ایکسپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر انڈیا کو آلریڈی یہ جو 25 سے 50 کا جو فرق ہے، اس میں پاکستانی ایکسپورٹرز کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی امریکہ مجھے پتا ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایک دو کو میں خود بھی پرسنلی بھی جانتا ہوں میں، تو ان کو ڈیفینیٹلی اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا۔
اور ظاہری بات ہے وہ سارے آرڈرز انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان یا دیگر ممالک کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہوں گے. خبر میں لکھا ہے جی گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان 129 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی اور متاثرہ صنعتوں میں صرف قالین ہی نہیں بلکہ ٹیکسٹائل، گارمنٹس، آبی زراعت، خاص طور پہ جھینگے کی فارمنگ اور فرنیچر بھی شامل ہے جو انڈیا سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. اگرچہ یہ شعبے زیادہ برآمدات نہیں کرتے مگر یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کماتے ہیں جو بھارت کو معاشی طور پر سہارا دیتے ہیں. ایک اور شعبہ میرے خیال میں انہوں نے مینشن نہیں کیا نیو یارک ٹائمز نے، وہ ہے جناب کال سینٹرز کا. انڈیا کے اندر کال سینٹرز اور آئی ٹی یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو بیسیکلی وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو. بہت سے آئی فون بھی خاص طور پہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر بنائے جاتے ہیں. تو سارے شعبے جو ہیں وہ ہٹ ہوں گے جیسے ہی 27 تاریخ کو یہ ٹیرف جو ہے وہ 25 سے 50% ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو کے اندر اس نے اپنا جو بغض ہے نا پاکستان کے خلاف وہ اس نے کھل کے باہر نکالا ہے. پہلے میں ذرا اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بعد جو ایک تاریخی بھنڈ مارا گیا ہے اس انٹرویو کے اندر اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے صحافی ویسے تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے لیکن وہ کتنے کو بیوقوف اور گدھے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ پہلے کر لیا کریں. خیر کمنگ بیک ٹو عرفان پٹھان. عرفان پٹھان نے سارا اپنا غصہ جو ہے نا وہ جناب دو چیزوں پہ نکالا، ایک شاہد آفریدی اور ایک پاکستان. شاہد آفریدی کے حوالے سے انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ جناب شاہد آفریدی جو ہے یہ کہاں کا پٹھان ہے اور شاہد آفریدی جو ہے اس کو تو میں نے 11 دفعہ آؤٹ کیا ہوا ہے. اور شاہد آفریدی نے جو ہے وہ ایک دفعہ ہم جہاز میں جا رہے تھے تو شاہد آفریدی نے میرے سر کے اوپر یوں ہاتھ ہلا کے جو ہے نا مجھے کہا کہ اور کیا حال ہے بچے. تو اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ غصہ چڑھ گیا کہ جی آفریدی نے میرے سے اس طرح کیوں بات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مغالطات جو ہے وہ بولنا شروع کر دیے شاہد آفریدی کے خلاف. تو ایکچولی میں عرفان پٹھان کا جو مسئلہ میں سمجھاؤں نا وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر ان میں سے چند لوگوں کا ناٹ آل آف دیم چند لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لائم لائٹ میں آتے ہیں نا اور اس میں اور بھی کئی مسلمان ہیں، یہ جب لائم لائٹ میں وہاں پہ آتے ہیں اس میں مسلمان سیاستدان بھی وہاں پہ شامل ہیں. جس دن یہ سانس لینا شروع کرتے ہیں اور جس دن تک یہ مرتے ہیں جا کے یہ تب تک اپنی انڈیا سے لائلٹی ہی پروف کرنے میں رہ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں مسلمان لیکن ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں، نہیں ہم ہیں مسلمان ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں. اور ہر سانس ایک سانس میں یہ لائلٹی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے سانس میں ہی وہاں کے جو ہندو رائٹ ونگرز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں نہیں تم لوگ لائل نہیں ہو، نہیں تم لوگ لائل نہیں ہو، تم ہمارے ساتھ لائل نہیں ہو، تم لوگ پاکستان چلے جاؤ. ان کو ایک گالی کے طور پہ ان کو جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم لوگ سارے پاکستان چلے جاؤ. یہ ذرا لیفٹ سے رائٹ ہوتے ہیں، کوئی بات کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں، کسی بات پہ کچھ بھی کہتے ہیں نا تو ان کو بار بار یہ تانا دیا جاتا ہے جاؤ چلے جاؤ پاکستان. اور یہ مر جاتے ہیں اپنے آپ کو پروف کرتے کرتے کہ ہم بڑے لائل ہیں ہم بڑے لائل ہیں. تو ان کو صرف اپنی لائلٹی پروف کرنے کی خاطر دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دو چیزیں، ایک ان کو سب سے پہلے یہ نعرہ مارنا پڑتا ہے کہ جناب بھارت کے لیے وہ بھارت زندہ باد یہ نعرہ مارنا پڑتا ہے، اور دوسرا ان کو پاکستان کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائلٹی کا وفاداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا صرف تبھی ملے گا جب ہم یہ دو کام کریں گے، ایک بھارت زندہ باد اور ایک پاکستان کو برا بھلا کہیں گے. تو پاکستان کے بارے میں اس نے عرفان پٹھان نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ امیج ہے، پاکستان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار جو ہے نا وہ وہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ چلو پاکستان ٹھیکیدار ہے یا نہیں ہے، کم از کم آپ لوگ تو نہیں ہو نا، آپ لوگ تو مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہو. ہمارے پاس تو یہاں پہ چلو عزت بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں جب بڑی عید آتی ہے تو قربانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان دی بھی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے اپنے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، وہ جس طرح اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ملتے ہیں. کسی ہندو بنیے کو جا کے جواب نہیں دینا پڑتا کہ جناب لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی رکھنی ہے یا اتنی رکھنی ہے. کسی ہندو بنیے کو جا کے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جناب میں اگر یہاں پہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں تو کیا میں یہاں پہ گائیں ذبح کر سکتا ہوں، کیا میں یہاں پہ بکرا ذبح کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو یہ جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جناب یہ میرے مذہب کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. ہمیں اس چیز کی کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ جا کے آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جناب میں اگر فلاں لڑکی سے شادی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے نا آبادی کے ذریعے اس ملک کے اوپر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ لو جہاد کا نام جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے اندر چلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ لو جہاد کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب کسی ہندو لڑکی کی شادی مسلمان سے نہ ہونے پائے کیونکہ اس طرح ہندو لڑکی بھی مسلمان ہو جائے گی اور آگے جو بچے ہوں گے وہ بھی سارے مسلمان ہوں گے. اس قسم کی ذہنیت جو ہے نا یہاں پہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پاکستان کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے نا کوئی 35 دفعہ سوچ لیا کریں. آپ ہیں مسلمان، آپ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں پٹھان، لیکن نام کے آخر میں پٹھان لکھ دینے سے نا کوئی پٹھان بن نہیں جاتا. میں عرفان پٹھان صاحب آپ کو دعوت دوں گا. ہمارے یہاں پہ نا جو ہمارے کے پی کے بھائی ہیں ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گڈھا پور صاحب، ذرا 2 دن آ کے ان کے پاس گزاریں، یہاں پہ
گنڈا پور صاحب نا آپ کو پٹھانوں کے اندر گھمائیں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پٹھان ہوتا کیا ہے, چپلی کباب کس کو کہتے ہیں, پشاوری چپل کسے کہتے ہیں, اور پٹھان کا جو روب ہوتا ہے, پٹھان کا جو عزت ہوتی ہے, وہ اس قسم کی پخ پخ کر کے باتیں نہیں کرتا جو آپ کرتے ہیں. وہ آپ کو عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ جینا سکھائے گا. اسی دوران وہ جو اینکر بیٹھا ہوا تھا جس کے ساتھ یہ انٹرویو چل رہا تھا, وہ اتنا کو بیوقوف آدمی ہے, اتنا بیوقوف آدمی ہے. ڈسکشن ہوئی بیچ میں امپائرس کے بارے میں, اسٹیو بکنر کے بارے میں ایک ڈسکشن ہوئی, ویسٹ انڈیز کے امپائر ہوتے تھے, تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں وہ تو بہت برے امپائر تھے اور پتہ نہیں انہوں نے تو کیا ڈیسیجنز دیے. تو وہ اس نے جو ہوسٹ تھے اس نے کہا کہ جی وہ اسٹیو بکنر نے ایک دفعہ ٹنڈولکر کے کندھے کے اوپر بال لگی تھی, میگرا کی بال کے اوپر, تو اس نے اسٹیو بکنر نے آؤٹ دے دیا تھا. اور اس نے کہا پاکستان, میں تو بتانا بھول گیا کہ عاقب جاوید نے جو ہیٹرک کی تھی شارجہ کے اندر, عاقب جاوید نے ایک ہیٹرک کی تھی, تینوں انڈینز کو, 3 انڈین کھلاڑیوں کو اس نے آؤٹ کیا تھا, جس کے اندر عاقب نے جو ہے وہ روی شاستری کو سب سے پہلے ایل بی ڈبلیو کیا تھا, نمبر 2 پہ اظہر الدین ایل بی ڈبلیو ہوئے تھے, اور نمبر 3 پہ سچن ٹنڈولکر ایل بی ڈبلیو ہوئے تھے. یہ 3 کھلاڑی جو ہے عاقب جاوید نے 7 وکٹیں اس کے اندر حاصل کی تھی, اور 7 وکٹیں حاصل کر کے 37 رن انہوں نے دیے تھے. تو اس وقت یہ ریکارڈ بنایا تھا عاقب جاوید نے. تو وہ جو ہیٹرک تھی اس کے اوپر یہ جو اینکر تھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ جو ایل بی ڈبلیو دیے تھے وہ اتنے غلط ایل بی ڈبلیو دیے تھے, پاکستانی امپائر تھا جس نے وہ ایل بی ڈبلیو دیے تھے اور عاقب جاوید کی ہیٹرک کرا دی تھی. وہ اتنا گدھا اور بیوقوف ہے. یہ سامنے آپ کے سکور کارڈ ہے, یہ اس کا سارا ڈیٹا ہے. امپائر جو دونوں امپائر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا, وہ سری لنکا کے تھے, وہ پاکستان کے نہیں تھے. اور دونوں امپائر جو ہیں, ایک کا نام بیسے کورے تھا اور دوسرا جو تھا ادایا وکرما سنگھے. یہ دونوں سری لنکن امپائرز تھے جنہوں نے عاقب جاوید کے لیے وہ ہیٹرک جب اس کی ہوئی تھی تو اس نے آؤٹ کا ڈیسیجن دیا تھا. اور اگر کسی کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو یوٹیوب کے اوپر جا کے, میری اس ویڈیو کے بعد نا یوٹیوب کے اوپر ہی جا کے لکھیے گا عاقب جاوید ہیٹرک, اور جا کے خود دیکھ لیجیے گا, تینوں پلم آؤٹ تھے, سیدھا کوئی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پہلا آؤٹ ہوا تھا تو اس کے اوپر تو کمنٹیٹر بھی بولا تھا اٹ واز پلم آؤٹ. تو آپ لوگوں کی جو پاکستان نفرت ہے نا, اس میں آپ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں. وہ تو آپ صرف اکیلے تو نہیں ہے نا, وہ اور بھی جو آپ کے جرنلسٹ ہیں جو انہوں نے جنگ کے دوران جھوٹ بولے, پوری دنیا نے لعنت بھیجی ہے آپ لوگوں کے اوپر, کہ دور فٹے منہ آپ کی جرنلزم کا, دور فٹے منہ آپ کی صحافت کا, کہ آپ لوگ پاکستان سے نفرت کے اندر نا اس حد تک آپ آگے چلے جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ایک دفعہ سکور کارڈ پہلے پڑھ لیا کریں, دیکھ لیا کریں, اس کے بعد آ کے بکواس کر لیا کریں کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.